اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ 5ویں جلد 32 مجلسوں پر مشتمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاص حضرت سمدیت کی بے حد حمد اور بے حساب ثنا، جن کے فضل کے فیض سے سلوک کی لڑی میں عقائد کے موتی پروئے گئے، اس وجود کی بدولت جو مکارم اخلاق والا، جو بخشش اور نوازش والا ہے، جو گہرے رموز کو باہر لاتا اور حقیقتوں کے خزانے کھولتا ہے، اولیاء کا سلطان، جہان کا قطب، عارفوں اور مشائخ کا بادشاہ، حق کا نظام، شرع کا نظام، دین کا نظام، اللہ اس کی درازی عمر سے مسلمانوں کو مستفید فرمائے، آمین۔ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ایک جس کے سوا ختم المشائخ اور کوئی نہ ہوا۔ بندہ حسن عرض کرتا ہے کہ جب ازلی توفیق اس کمزور کے احوال کے موافق ہوئی اور جب ابدی سعادت نے اس شکستہ کے اوقات کا ساتھ دیا تو قدرت کے اشارے اس کی فکر کے رہنما بنے، یہاں تک کہ ان کے جاں پرور کلمات کے ذخیرے جمع کیے جا سکے۔ اس سے پہلے ایک جلد پوری ہو چکی ہے، 12 سال کی لکھی ہوئی اور 4 دیباچوں پر مشتمل۔ اب یہ دوسری جلد شروع کی جاتی ہے۔ حق تبارک و تعالی خواجہ ذکر اللہ بالخیر کی فرشتوں جیسی صفات رکھنے والی ذات کو خضر کی سی عمر دے تاکہ اس شربت سے جو عین آب حیات ہے خواص اور عوام سیراب ہوں۔ امید ہے کہ معنی کے اس جام بخش جام کا ایک گونٹ جو ارواح کی شراب ہے، سنانے والے کو، سننے والے کو اور لکھنے پڑھنے والے کو راحتیں پہنچائے گا انشاءاللہ تعالی۔ پہلی مجلس، یکم ماہ مبارک شعبان 719 ہجری، اتوار کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی۔ بندے کے دل میں ایک حدیث تھی، مخدوم کی خدمت میں اسے پڑھ کر سنایا کہ جو شخص علم اور علماء سے محبت کرتا ہے اس کی خطا نہیں لکھی جاتی۔ پھر بندے نے عرض کیا کہ اس حدیث سے امید ہے کہ علم اور علماء کی محبت کے سبب میرے گناہ نہیں لکھے جائیں گے۔ ارشاد ہوا کہ سچی محبت پیروی ہے، جب کوئی شخص ان کا محب ہو جائے گا تو ان کی پیروی بھی ضرور کرے گا اور نامناسب چیزوں سے دور رہے گا، اور جب یہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس کے گناہ نہیں لکھے جائیں گے۔ اس وقت فرمایا کہ جب تک حق تعالیٰ کی محبت دل کے غلاف میں رہتی ہے گناہ کا امکان رہتا ہے، لیکن جب محبت دل کے مرکز میں داخل ہو جاتی ہے تو پھر گناہ کا امکان نہیں رہتا۔ پھر فرمایا کہ توبہ اور اللہ کی طرف رجوع جوانی کے زمانے میں اچھا ہوتا ہے، بڑھاپے میں توبہ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ اس وقت 2 شعر زبان مبارک پر لائے، جب بوڑھے ہوئے اور انجام کے قریب پہنچے تو ناکامی کے ساتھ اپنے ٹھکانے پر آئے، اور کچھ بن نہ پڑا تو حق تعالیٰ ہی کو اپنا محبوب بنا لیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ حق تعالیٰ اپنے بندے سے اس کی جوانی کے بارے میں پوچھے گا، جواب طلبی ہوگی آدمی سے اس کی جوانی کی بابت۔ اس درمیان ایک دانشمند مولوی آئے اور خواجہ ذکر اللہ بالخیر کے قدموں میں سر رکھ دیا اور عرض کی کہ میں جو جناب کا مرید ہوا ہوں اس کی وجہ بیان کرنی چاہتا ہوں۔ ہوا یہ کہ میں ایک دفعہ افغان پور میں دریا کے کنارے پر تھا، مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو میں نماز میں مشغول ہو گیا۔ جب آپ کی مبارک صورت نظر آئی نماز ہی میں مجھ پر حیرت طاری ہو گئی، اور اس سے پہلے بندے کو آپ سے ارادت کا تعلق نہیں تھا۔ الغرض جب آپ کا مبارک چہرہ دیکھا تو قریب تھا نماز ہی میں بے قابو اور بے خود ہو جاؤں، مگر پھر جب مغرب کی نماز پڑھ چکا تو دل میں سوچا کہ مجھے مخدوم عالمیہ کی خدمت میں جانا چاہیے اور غلاموں کی ڈوری میں بند جانا چاہیے۔ اس وقت مخدوم کی خدمت میں آیا اور بیعت کی۔ جب وہ دانشمند عالم یہ حکایت پوری کر چکے تو خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے فرمایا کہ ایک دفعہ کوئی شخص دہلی سے روانہ ہوا تاکہ اجودن جائے اور شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سر العزیز کے سامنے توبہ کر لے۔ دوران سفر ایک آوارہ گانے والی اس کے ہمراہ ہو گئی، اور یہ گانے والی بڑی کوشش میں رہی کہ کسی طرح اس مرد سے تعلق پیدا کر لے۔ یہ مرد چونکہ سچی نیت رکھتا تھا
اس لیے اس حرام کار کی طرف ذرا راغب نہیں ہوا، یہاں تک کہ راستے کی منزلوں میں سے ایک منزل میں ایسا اتفاق ہوا کہ یہ مرد اور وہ مغنیاں ایک ہی کجاوے میں سوار ہوئے۔ یہ گانے والی مرد کے پاس آ کر بیٹھ گئی، اس طرح کہ ان کے درمیان کوئی پردہ اور رکاوٹ نہیں تھی۔ شاید اس حال میں مرد کا دل کسی قدر مائل ہوا اور اس نے کوئی بات کی یا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ اتنے میں مرد نے دیکھا کہ کوئی آیا اور اس کے منہ پر تمانچہ مارا اور کہا کہ فلاں کی خدمت میں توبہ کی نیت سے جا رہا ہے۔ پھر یہ کیا ہے؟ وہ شخص فوراً متنبہ ہو گیا اور پھر اس عورت کی طرف نہ دیکھا۔ القصہ جب شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سر العزیز کی خدمت میں پہنچا تو پہلی بات جو شیخ نے اس سے کہی وہ یہ تھی کہ خدا تعالیٰ نے اس روز تیری خوب حفاظت فرمائی۔ پھر حضرت رسالت علیہ الصلوۃ والسلام کے کمال فصاحت کا ذکر آیا۔ فرمایا کہ صحابیوں میں سے ایک صحابی تھے، انہوں نے شاید ایک بھیڑ بیچ دی تھی اور پھر پچھتائے تھے اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر اپنا قصہ سنایا تھا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صاحب کو طلب فرمایا جنہوں نے بھیڑ خرید لی تھی اور ارشاد کیا کہ بھیڑ بیچنے والے صحابی اب پچھتا رہے ہیں، تم اسے واپس کر دو۔ ان صحابی کا نام نعیم تھا۔ کہنا یہ ہے کہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صورتحال کو اس عبارت میں ادا فرمایا، یعنی انہوں نے بڑی فصاحت کے ساتھ 4 جگہ تصحیفیں متصل بیان فرمائی۔ خرید فروخت اور شراء بمانی بیع آیا ہے۔ دوسری مجلس اسی سال ماہ مبارک رمضان کی 9ویں تاریخ جمعرات کو دست بوسی کے شرف تک رسائی ہوئی۔ سردی کے دن تھے۔ اطراف کی خبروں اور تشویش کا حال دریافت فرمایا۔ عرض کیا گیا کہ ملونوں کی وجہ سے جو چوکسی ہو رہی تھی اب کم ہے۔ اس بات کی مناسبت سے حکایت بیان فرمائی کہ شیر خان جو اچا اور ملتان کا والی تھا، شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سر العزیز سے زیادہ اعتقاد نہ رکھتا تھا۔ چنانچہ شیخ الاسلام نے بارہا اس کے بارے میں یہ 2 مصرے فرمائے: افسوس تجھ کو میرے حال کی خبر نہیں ہے، اور جس وقت خبر ہوگی کتنا افسوس کرے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سر العزیز دنیا سے تشریف لے گئے تو اسی سال کافر یعنی منگول علاقے میں پہنچ گئے۔ پھر شیخ بہاؤالدین ذکریہ رحمت اللہ علیہ اور ان کی بزرگی کا ذکر آیا۔ فرمایا کہ بخارا سے ایک مولوی صاحب بڑے عالم آئے ہوئے تھے، وہ شیخ بہاؤالدین کی زیارت کو گئے۔ شیخ نے انہیں دیکھا کہ دستار باندھے ہوئے ہیں اور اس کی چھوڑ پیچھے لٹکا رکھی ہے اور سر پر چوٹی۔ شیخ نے کہا کہ 2 سانپ ساتھ لیے کیا آئے ہو؟ یعنی ایک تو دستار کی چھوڑ اور دوسرے بالوں کی چوٹی۔ یہ مولوی صاحب فوراً شیخ کے سامنے مہلوک ہو گئے، یعنی سر منڈا لیا۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے فرمایا کہ شیخ بہاؤالدین رحمت اللہ علیہ نفس گیرا رکھتے تھے۔ دوسرا قصہ یہ سنایا کہ ایک شخص بڑے عبادت گزار ملتان میں تھے، ان کو سلیمان کہتے تھے۔ شیخ کے سامنے ان کا بہت ذکر ہوا۔ شیخ بہاؤالدین رحمت اللہ علیہ ان کے پاس گئے اور کہا کہ اٹھو 2 رکعت نماز پڑھو تاکہ تمہیں دیکھوں کہ کس طرح پڑھتے ہو۔ وہ صاحب اٹھے اور 2 رکعت نماز ادا کی، مگر دونوں قدم اس طرح نہیں رکھے جس طرح طریقہ ہے، پیروں کے درمیان فاصلہ کم یا زیادہ رکھا۔ شیخ نے ان سے کہا کہ اتنی جگہ خالی رکھو، اس سے زیادہ اور کم نہیں۔ اس کے بعد اس شخص نے پھر نماز شروع کی، پھر بھی اس طرح قدم نہیں رکھے جیسا کہ شیخ نے بتایا تھا۔ دوسری دفعہ بھی اس کو سمجھایا، الغرض ہر چند اس سے کہا گیا کہ پاؤں اس طرح رکھو، مگر اس سے نہ ہو سکا۔ شیخ نے فرمایا جاؤ اچھا میں جا کر رہو۔ چنانچہ وہ اچھا چلے گئے۔ پھر شیخ بہاؤالدین ذکریہ رحمت اللہ علیہ کے انتقال کا ذکر آیا۔ فرمایا کہ ایک روز کوئی مرید ایک خط لایا اور شیخ صدر الدین علیہ رحمت و رضوان کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ یہ خط ایک شخص نے دیا ہے اور کہا ہے کہ اسے شیخ بہاؤالدین کی خدمت میں پہنچا دو۔ شیخ صدر الدین نے جب خط کا عنوان پڑھا تو پریشان ہوئے اور جا کر وہ خط شیخ بہاؤالدین رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ شیخ نے اس خط کو پڑھا تو وہ تڑپنے لگے اور نعرے لگائے اور رات کو شیخ کا واقعہ انتقال ہو گیا رحمت اللہ علیہ۔ اس موقع پر فرمایا کہ وہ زمانہ کیا اچھا زمانہ تھا جب یہ 5 بزرگ حیات تھے، شیخ ابو الغیث یمنی اور شیخ سیف الدین باخرسی اور شیخ سعد الدین خمویا اور شیخ بہاؤالدین ذکریہ اور شیخ الاسلام فرید الدین
رحمت اللہ علیہم اجمعین۔ یہاں سے شیخ سیف الدین باخرزی کی حکایت شروع فرمائی کہ ان کی عادت تھی کہ جب مغرب کی نماز پڑھ لیتے تو اسی وقت سو جاتے، یہاں تک کہ تہائی رات گزر جاتی۔ جب تہائی رات گزر جاتی تو اٹھتے، امام اور مؤذن حاضر ہوتے، عشاء کی نماز پڑھتے اور صبح تک بیدار رہتے۔ ان کی ساری عمر اسی طرح گزری۔ بندے نے پوچھا کہ کیا وہ سما سنتے تھے؟ فرمایا کہ ہاں، مگر اس طرح نہیں جیسے لوگ مجلس مرتب کرتے ہیں اور لوگوں کو بلاتے ہیں اور دعوت کی تقریب سے جمع ہوتے ہیں اور پھر سما سنتے ہیں۔ ان کے ہاں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ وہ بیٹھے ہوتے اور حکایت کہتے اور کوئی نکتہ نکالتے۔ اس درمیان ان کو کیفیت ہو جاتی۔ جب کیفیت سے پر ہو جاتے تو کہتے کوئی ہے جو کوئی چیز گائے؟ اس وقت گانے والا آتا اور کوئی چیز سناتا۔ ان کے سما کا یہی طریقہ تھا۔ اس کے بعد ان کے انتقال کے بارے میں حکایت بیان فرمائی کہ بخارا میں کوئی صاحب تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ جلتی ہوئی مشعل بخارا کے دروازے سے باہر لے جا رہے ہیں۔ جب بیدار ہوئے تو ایک بزرگ کی خدمت میں آئے اور اپنا خواب بیان کیا۔ ان بزرگ نے کہا کہ کوئی صاحب نعمت ولی بخارا سے انتقال کرے گا۔ اس کے بعد جلد ہی شیخ سیف الدین نے انتقال کیا۔ ایک اور حکایت بیان فرمائی کہ اسی زمانے میں انہوں نے اپنے پیر کو خواب میں دیکھا کہ وہ ان سے کہتے ہیں کہ اشتیاق بہت ہو گیا ہے، آ جاؤ۔ جب شیخ سیف الدین نے یہ خواب دیکھا تو اسی ہفتے واز فرمایا۔ واز میں سارا ذکر جدائی اور رخصتی کا تھا۔ خلق حیران ہوئی کہ ہر بات جدائی کی کہتے ہیں۔ اس وقت انہوں نے خیر بات کی ردیف کی ایک نظم پڑھی: اے دوستو میں چلا سامانے دنیا کو خیر باد، جدائی کا غم اگرچہ آسان نہیں ہے مگر خیر باد۔ جب شعر پڑھ چکے تو مجمع کی طرف رخ فرمایا اور کہا اے مسلمانوں جان لو اور آگاہ ہو جاؤ کہ میرے پیر نے خواب میں مجھ سے کہا ہے کہ آ جاؤ، بس میں جاتا ہوں، خیر باد۔ یہ فرمایا اور منبر سے اتر آئے۔ اس کے بعد جلد ہی انتقال فرما گئے رحمت اللہ علیہ۔ تیسری مجلس اسی سال ماہ رمضان کی 28ویں تاریخ منگل کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی۔ الحمدللہ ایک عزیز آئے اور کسی کا سلام پہنچایا۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے انہیں سلام کہلوانے والے کو پہچانا نہیں۔ پوچھا وہ کون شخص ہیں؟ آنے والے نے ان کا تعارف کرایا۔ پھر بھی خواجہ ذکر اللہ بالخیر کو یاد نہ آیا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں، جب دیکھتا ہوں تو پہچان لیتا ہوں، لیکن صرف نام و لقب لینے سے نہیں پہچانتا۔ اس بات کی مناسبت سے یہ حکایت بیان فرمائی کہ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سر العزیز کے صاحبزادوں میں سے ایک کا لقب نظام الدین تھا اور حضرت شیخ صاحب صاحبزادوں سے زیادہ انہیں چاہتے تھے، اور وہ فوجی آدمی تھے اور شیخ کی خدمت میں بڑے گستاخ بھی۔ وہ کچھ بھی کہتے، حد درجہ چاہت کی وجہ سے شیخ ہنستے اور ان کے کچھ کہنے سے رنجیدہ نہ ہوتے۔ الغرض یہ صاحبزادے ایک دفعہ سفر میں گئے۔ کچھ عرصے بعد کسی کے ذریعے شیخ الاسلام کو سلام کہلوا بھیجا۔ وہ شخص آیا اور شیخ الاسلام کی خدمت میں ان الفاظ کے ساتھ عرض داشت کی کہ مخدوم زادہ نظام الدین نے سلام کہلوایا ہے۔ شیخ نے پوچھا کون شخص؟ اس آدمی نے کہا مخدوم زادہ نظام الدین۔ شیخ نے پھر پوچھا کس کو کہتے ہو؟ اس شخص نے پھر عرض کیا مخدوم زادہ نظام الدین، آپ کے فرزند۔ اس وقت شیخ نے فرمایا ہاں وہ کیسا ہے؟ اچھا تو ہے۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر ان الفاظ پر پہنچے تو ارشاد کیا کہ دیکھو یاد حق میں کیسے مستغرق رہتے تھے کہ اپنے صاحبزادے کو بھی اس قدر سمجھانے اور تعارف کے بعد پہچانا۔ یہاں سے شیخ بہاؤالدین ذکریہ علیہ رحمت والغفران کی حکایت شروع فرمائی کہ ایک آدمی ان کی خدمت میں آیا اور کسی شخص کا سلام پہنچایا۔ شیخ بہاؤالدین نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس آنے والے نے تعارف کرایا۔ شیخ نہیں سمجھے، آنے والا بہت سی نشانیاں بتانے لگا۔ شیخ بہاؤالدین نے فرمایا کہ یہ سب کچھ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اس نے کبھی مجھے دیکھا ہے؟ اس شخص نے کہا جی ہاں، وہ آپ کا غلام اور مرید ہے۔ شیخ بولے بس یہ کافی ہے۔ اس کے بعد خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے شیخ بہاؤالدین ذکریہ رحمت اللہ علیہ کی یہ حکایت بیان فرمائی کہ اگر وہ کسی کو کچھ چیز دیتے تو عمدہ چیز دیتے۔ اساتذہ جو ان کے فرزندوں کو تعلیم دیتے
उन पर बड़ा कर्म फरमाते, सोना चांदी उनके दामन में डालते। फिर हिकायत बयान फरमाई कि एक दफा वाली मुल्तान को गल्ले की जरूरत हुई तो शेख बहाउद्दीन से मांगा। शेख ने फरमाया कि एक कोठा गल्ले का उसे दे दिया जाए। वाली ने अपने आदमी भेजे ताकि कोठे से गल्ला निकाल लें। गल्ले के दरमियान एक मटका चांदी से भरा हुआ निकला। वाली को खबर की गई। उसने कहा, शेख ने मुझे गल्ला अता किया है, इस चांदी के लिए नहीं फरमाया था, इसको शेख के पास वापस ले जाना चाहिए। जब ये बात शेख की खिदमत में अर्ज की गई तो शेख ने कहलवा भेजा कि जिक्रिया को इसकी खबर थी, तुझको वो गल्ला उस चांदी के साथ ही दिया गया है। फिर तर्क दुनिया का जिक्र आया। इस बारे में हिकायत बयान फरमाई कि एक दफा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किसी सोते हुए आदमी के सराहने पहुंचे। उन्होंने उस सोने वाले को पुकारा और कहा, उठो, खुदा की इबादत करो। उस शख्स ने जवाब दिया कि मैंने खुदा की ऐसी इबादत की है जो सबसे अच्छी इबादत है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि कौन सी इबादत की है? बोला, मैंने दुनिया को दुनियादारों के लिए छोड़ दिया है। उस वक्त फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला से कम रिस्क पर राजी हो जाता है, अल्लाह ताला उससे कम अमल पर राजी हो जाता है। इसके बाद फरमाया कि जो भी दुनिया से जाता है और कुछ नहीं छोड़ता, ना रुपया ना अशरफी, तो जन्नत में इससे ज्यादा गनी कोई नहीं होगा। चौथी मजलिस। उसी साल माह शव्वाल की 24वीं तारीख हफ्ते को हाथ चूमने की सादत हाथ आई। कुरान की किरात का जिक्र निकला। फरमाया कि ये 2 फायदे मैंने एक किताब में ऐसे देखे जो और कहीं कम देखे हैं। एक इस आयत के बारे में अमीरुल मोमिनीन अली रज़ियल्लाहु अन्हु पढ़ते थे। दूसरे इस आयत लक़द जाकुम रसूलुन फी अनफुसिकुम, इसको भी मिन अनफासिकुम पढ़ा है और ये अनफस इफल तफजील है नफीस से। फिर इस बारे में हिकायत आई कि किसी इबादत गुजार से विर्द और तात छूट जाए तो वो गोया मौत के बराबर है। उस वक्त फरमाया कि एक फौजी शेख बहाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आया और बोला कि मैंने रात को ये ख्वाब देखा है कि मेरी नमाज कज़ा हो गई है। शेख ने फरमाया कि तेरा खातिमा करीब है, तौबा कर ले। जब वो उठकर चला गया तो उनकी खानका का एक सूफी आया। उसने भी यही ख्वाब देखा था। जब उसने अपना ख्वाब बयान किया तो शेख हैरान हुए कि वो शख्स तो फौजी है, शायद जंग में मारा जाए, और ये सूफी सही सलामत है और कोई असर यानी दुख बीमारी का नहीं रखता। इससे क्या कहूं। इसी उलझन में थे कि खबर लाई गई कि वो फौजी मारा गया और इस सूफी की सुबह की नमाज कज़ा हो गई थी। ख्वाजा ज़िक्रुल्लाह बिल खैर जब इस बात पर पहुंचे तो आंखों में आंसू भर लाए और इरशाद किया कि देखो, नमाज के छूटने को मौत के बराबर समझा गया है। फिर औरात की पाबंदी का जिक्र आया। फरमाया कि अगर कोई शख्स किसी विर्द को अपने आप पर लाजिम कर ले और किसी दुख बीमारी की वजह से उसको ना पढ़ सके तो उसको उसके अदाशुदा दफ्तर में लिख लेते हैं। अलबत्ता बाज लोग विर्द को लाजिम नहीं करते, बस ये कहते हैं कि जो कुछ मुयस्सर होगा पढ़ लेंगे। इस तरह विर्द को लाजिम कर लेने वाला अच्छा रहता है, क्योंकि किसी मजबूरी की वजह से विर्द छूट जाए तब भी उसको पढ़ा हुआ लिख लेते हैं। लेकिन जो विर्द को मुकर्रर ही ना करे उसके लिए क्या लिखेंगे। इस दरमियान मुसब्बात अशर की बहुत फजीलत बयान की और फरमाया कि एक शख्स था जो बिला नागा मुसब्बात अशर पढ़ा करता था। एक दफा उसका किसी रास्ते पर गुजर हुआ और लुटेरों का गिरोह उसे हलाक करने के लिए निकल आया। इस दरमियान 10 हथियारबंद सवार जाहिर हुए और उस शख्स को डाकुओं से रिहाई दिलाई और वो 10 सवार नंगे सर थे। उस शख्स ने उनसे पूछा कि आप कौन लोग हैं? बोले कि हम मुसब्बात अशर हैं, हम वो 10 दुआएं हैं जिनको तू हर रोज 7 बार पढ़ता है। इस पर उस शख्स ने पूछा कि आप नंगे सर क्यों हैं? उन्होंने जवाब दिया, इस वजह से कि तू दुआओं से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ता। इस मौका पर बंदे ने अर्ज की कि बिस्मिल्लाह कहाँ पढ़ें? इरशाद हुआ, हर सूरत से पहले। फिर फरमाया कि काजी कमालुद्दीन जाफरी बदायूं के हाकिम थे। उनके औरात बहुत थे। जज्जी की इस कदर मसरूफियत और दूसरे कामों के बावजूद कुरान की तलावत बहुत करते। अलगर जब बूढ़े हुए तो इतने वजीफों से माजूर हो गए। उनसे पूछा गया कि क्या हाल है? बोले कि मुसब्बात अशर पर इक्तिफा कर लिया कि ये जामे औरात है। इसके बाद फरमाया कि इब्राहिम तैयमी रहमतुल्लाह अलैह वासिलों में से एक बुजुर्ग थे।
ان کو کعبے میں حضرت خضر علیہ السلام مل گئے اور انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے بخشش طلب کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں مصبات عشر سکھائے اور کہا کہ میں حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی روایت کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔